بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر کی فتح کے بعد وہاں ایک بستی فدق کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشع تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلاوطن ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے۔ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا۔ انہوں نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی۔ فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت اپنی جگہ لوٹ گئے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کے دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے دستی کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برا نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا، دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً گل کر دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کی پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس سے بدلہ لے لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔